جہاد اور فساد کا فرق سمجھیے۔ جہاد یہ کافر کے ساتھ ہوتا ہے، یہ اصول و ضوابط کی روشنی میں دین کی سربلندی کے لیے حاکم وقت کے ساتھ مل کر کافر سے جہاد کیا جاتا ہے۔ لیکن فساد مسلمانوں کو آپس میں مارنا یا اپنے کشید کیے گئے نظریات کی روشنی میں معاشرے کے کچھ افراد پہ حملہ آور ہو جانا، یہ جہاد نہیں ہے، فساد ہے۔ جہاد کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ ہے اس زاویے سے کہ وہ کافروں سے لڑائی کرتے ہیں۔ اور کب؟ پہلے کافروں کو دعوت دی جاتی ہے، دعوت کو قبول کریں تو پھر لڑائی کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر ان کو جزیہ دینے کے اوپر مجبور کیا جاتا ہے۔ اگر وہ جزیہ دے کے آپ کی حکومت کے تحت آپ کے اصول و ضوابط کی روشنی میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، آپ کی متحدی میں، پھر بھی لڑائی کی ضرورت نہیں۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہوتی تو پھر یہ حکم ہوتا ہے کہ ان سے لڑائی کرو، اور وہ بھی جہاد کی جو فرض عین ہونے کی جو 3 شکلیں ہیں وہ سمجھنی چاہیے۔ حاکم وقت اذا استنصر امام المسلمین، مسلمانوں کا حکمران جب کہہ دے آؤ ایمان کو، آج اسلام کو ضرورت ہے، تو پھر کسی کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اور دوسرا، جب کافر آپ کی سرحدوں پہ چڑھ دوڑے، قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ، آپ کی سرحدوں پہ چڑھ دوڑے پھر نرمی کا برتاؤ نہ کرو۔ اور تیسرا، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، جب صفیں بن جائیں اسلام اور کفر کی، آمنے سامنے کھڑے ہو جائیں، پھر کسی کو بھاگنے کی اجازت نہیں۔ یہ 3 شکلیں ہیں جہاد کے فرض عین کی، ہر شخص پہ فرض ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ حضر جلال کے پیارے پیغمبر نے یہ کتنی خوبصورت بات کہی کہ اللہ کو جہاد پسند ہے، فساد پسند نہیں۔ اس لیے امت کو یہ آگہی دینی چاہیے کہ جہاد اور فساد میں جو فرق ہے، جس کے نتیجے میں آج اسلام اور قرآن کی اصطلاحات اور ٹرمینالوجی جو جہاد کی ہے اس پہ تانا دیا جاتا ہے۔ سبب کیا ہے؟ اس کو مس یوز کیا گیا، اس کی صحیح تعریف لوگوں کے سامنے عملی طور پہ آئی نہیں۔ ایک بندہ اٹھتا ہے اور ایسے ہی مسلمانوں کو، بچے ہیں، عورتیں ہیں، نوجوان ہیں، بوڑھے ہیں، اس کو پرواہ نہیں ہوتی اور ان کو مار دیتا ہے۔ یہ فساد ہے، یہ ظلم ہے، بلکہ ظلم کی انتہا ہے۔ اور یہی وہ عمل ہے جو خارجیوں کا عمل تھا، جنہوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا اور ابھی تک پہنچاتے آتے ہیں۔ اللہ حضر جلال ان کی شرارتوں سے مومنوں کی حفاظت فرمائے۔